آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کو پریس کر دیں۔ پاکستانیوں کے بیرون ملک سفر میں حائل بڑی رکاوٹ دور ہو گئی۔ اگر آپ اپنا اماراتی شناختی کارڈ موصول نہیں ہوا تو اس طریقہ کار کو اپنائیں اور شناختی کارڈ کی الیکٹرانک کاپی حاصل کریں۔ متحدہ عرب امارات جھگڑے سے بچنے کے لیے عمارت کی بالکونی سے چھلانگ لگانے والا نوجوان ہلاک۔ یو اے ای میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع۔ امارات کے بینکوں نے کاروباری لحاظ سے خطے میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ متحدہ عرب امارات سے بڑی خبر آ گئی۔ متحدہ عرب امارات سے بری خبر آ گئی۔ الحسن ایپ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ گرین پاس دکھانے کے لیے شہریوں کو انتظار کرنا ہوگا۔ امارات میں پھنسے 325 فلپائنی شہریوں کی سنی گئی۔ خصوصی پرواز سے وطن واپسی پہنچ گئے۔ کویتی حکومت نے غیر ملکیوں کو خوشخبری سنا دی۔ 1 اگست سے سفری پابندیوں کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ دبئی میں مشہور سعودی فاسٹ فوڈ چین البیک کا افتتاح ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات کورونا کے نئے کیسز اور اموات سے متعلق تازہ ترین اعداد و شمار جاری۔ جی تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ پاکستانیوں کے بیرون ملک سفر میں حائل بڑی رکاوٹ دور ہو گئی۔ اکثر شہری ویکسین کی پہلی خوراک لیے بیٹھے ہیں لیکن بیرون سفر کے لیے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کی شرط کے باعث سفر نہیں کر سکتے، کیونکہ ویکسین کی مکمل دونوں ڈوز کے بعد ہی سرٹیفکیٹ کا اجرا ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ ایسٹرازینیکا ویکسین کی پہلی خوراک لیتے ہی سرٹیفکیٹ ملے گا۔ حکومت نے بیرون ملک سفر کے لیے ایسٹرازینیکا کی پہلی خوراک پر سرٹیفکیٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ اگر آپ کو اپنا اماراتی شناختی کارڈ موصول نہیں ہوا تو اس طریقہ کار کو اپنائیں اور شناختی کارڈ کی الیکٹرانک کاپی حاصل کریں۔ اگر آپ کو متحدہ عرب امارات کے شناختی کارڈ کی ہارڈ کاپی ابھی تک موصول نہیں ہوئی تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اب آپ اسمارٹ موبائل ایپ کے ذریعے اماراتی شناختی کارڈ کے الیکٹرانک حاصل کر سکتے ہیں اور اسے ہارڈ کاپی کے طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی شناخت اور شہریت سے متعلق وفاقی اتھارٹی ICA نے اماراتی شناختی کارڈ کے جدید ورژن کے اجرا کا آغاز کر دیا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات جھگڑے سے بچنے کے لیے امارات کی بالکونی سے چھلانگ لگانے والا نوجوان ہلاک۔ شارجہ کی ایک عمارت میں کچھ لوگوں کے درمیان ہونے والے جھگڑے سے خود کو بچانے کے لیے عمارت کی بالکونی کودنے والا نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ ہلاک ہونے والے نوجوان کی عمر 29 سال ہے۔ پولیس کے مطابق انہیں ابو شاگرہ کے علاقے میں واقع ایک اپارٹمنٹ میں کچھ افریقی باشندوں کے درمیان جھگڑے کی اطلاع ملی تھی۔ پولیس کے مطابق وشنو نامی نوجوان جھگڑے کے وقت اپارٹمنٹ کے اندر موجود تھا۔ جھگڑے سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے اس نے عمارت کی پہلی منزل پر واقع بالکونی کے ذریعے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن زمین پر گر کر جاں بحق ہو گیا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ یو اے ای میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع۔ امارات کے بینکوں نے کاروباری لحاظ سے خطے میں سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا۔ تفصیلات کے مطابق مشہور امریکی جریدے فوربس نے مشرق وسطی کے 50 بینکوں کی رینکنگ جاری کی ہے، جس میں مختلف بینکوں کی سرمایہ کاری اور کاروباری مواقع پر بات کی گئی ہے۔ فہرست کے مطابق بینکوں کا اپنے ملک کی معیشت میں ترقی پر بات بھی کی گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فہرست میں شامل 50 بینکوں کی مجموعی طور پر مالیاتی قدر 513.6 ارب ڈالر اور ان کے زیر ملکیت اثاثے 25 خرب ڈالر سے زائد ہے۔ یاد رہے کہ مشرق وسطی کی سب سے بڑی معیشت سعودی عرب کی GDP اس سے 3 گنا کم ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات سے بری خبر آ گئی۔ الحسن ایپ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ گرین پاس دکھانے کے لیے شہریوں کو انتظار کرنا ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی صحت کے حوالے سے بنائی گئی الحسن ایپ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ امارات کی نیشنل ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے اس حوالے سے بیان جاری کیا ہے کہ ایپ میں ہونے والی خامی کو ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ ابوظہبی کی رہائشیوں کو کسی بھی عوامی مقام پر داخلے کے لیے الحسن ایپ میں گرین پاس دکھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کورونا کی روک تھام کے لیے نیا پروٹوکول اسی ہفتے کے آغاز پر شروع کیا گیا تھا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ امارات میں پھنسے 325 فلپائنی شہریوں کی سنی گئی۔ خصوصی پرواز سے وطن واپس پہنچ گئے۔ اطلاعات کے مطابق امارات میں پھنسے 325 فلپائنی شہریوں کی سنی گئی۔ حکومت کی جانب سے بھیجے گئے خصوصی چارٹرڈ طیارے کی بدولت وطن واپس پہنچ گئے۔ اس کے ساتھ ہی فلپائن کی جانب سے یو اے ای پر عائد سفری پابندیاں برقرار رکھی گئی ہیں۔
فلپائن کی حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ متحدہ عرب امارات سمیت 6 دیگر ممالک کے شہریوں پر سفری پابندی میں 30 جون تک توسیع کر دی گئی ہے۔ ان پابندیوں کا مقصد کورونا کے حوالے سے حفاظتی اقدامات کرنا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل سفری پابندی کی مدت میں 15 جون تک توسیع کی گئی تھی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ کویتی حکومت نے غیر ملکیوں کو خوشخبری سنا دی، 1 اگست سے سفری پابندیوں کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کویتی حکومت نے غیر ملکیوں کو 1 اگست سے ملک میں داخلے کی اجازت دینے کا اعلان کیا ہے۔ سول ایوی ایشن اتھارٹی کی جانب سے جمعرات کو ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر غیر ملکیوں نے ریاست کی جانب سے تجویز کردہ کورونا ویکسین کی 2 خوراکیں لگا رکھی ہیں تو وہ ملک میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ دبئی میں مشہور سعودی فاسٹ فوڈ چین البیک کا افتتاح ہو گیا۔ سعودی عرب کے مشہور فاسٹ فوڈ چین البیک نے بدھ کے روز متحدہ عرب امارات کی دبئی میں اپنی پہلی برانچ کھول دی ہے۔ 2020 کے آخر میں بحرین میں 3 شاخوں کے آغاز کے بعد دبئی مال میں دکان کھول دی گئی تھی۔ 355 مربع میٹر کا نیا ریسٹورنٹ چکن اور سمندری غذا اور سبزی خورانہ اختیارات کی ایک وسیع رینج فراہم کرے گا۔ البیک 1974 میں جدہ میں قائم ہوا تھا اور اب اس کی سعودی اور بحرین میں 120 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ البیک کو CNN نے دنیا بھر کی بہترین 8 فاسٹ فوڈ چینز میں بھی شامل کیا تھا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے نئے کیسز اور اموات سے متعلق تازہ ترین اعداد و شمار جاری۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے بدھ کے روز UAE بھر میں کورونا کے 2167 نئے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں، جبکہ وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 2127 ریکارڈ کی گئی ہے اور وائرس سے اب تک 3 اموات کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔ نئے کیسز 2,43,844 نئے کورونا ٹیسٹوں کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں، جبکہ اب تک UAE میں 52.6 ملین سے زائد کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ کورونا وبا کے آغاز سے اب تک UAE میں کورونا کے 6,06,128 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 5,85,242 افراد کورونا وائرس کی بیماری لاحق ہونے کے بعد صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ وائرس سے اب تک 1,741 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات میں اس وقت کورونا کے 19,145 فعال کیسز ہیں۔ مزید برآں حکام کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ جن افراد یا کمپنیوں کو کورونا کے خلاف بنائی گئی احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کرنے پر جرمانے عائد کیے گئے ہیں، وہ افراد اور کمپنیاں اپنے جرمانے وزارت داخلہ کی اسمارٹ ایپ کے ذریعے جمع کروا سکتے ہیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ رہائشی اپنے پاسپورٹ، ID کارڈ یا یونیفائیڈ نمبر کا استعمال کرتے ہوئے بغیر کسی پریشانی کے جرمانے جمع کروا سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت سے آنے والے مسافروں پر عائد سفری پابندیوں میں جولائی تک توسیع کر دی۔ جی تو ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔